سے کوئی ایک فوت ہو جائے اور انہوں نے اپنی زندگی میں روزے نہ رکھے ہوں تو کیا اولاد ان کے حصے کے روزے رکھ سکتے ہیں یا کسی کو رکھوا سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں اللہ کریں۔ زندگی میں روزے نہ رکھتے اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جان بوجھ کر نہیں رکھتے، تو آپ ساری عمر روزے رکھتے رہو، اس سے کچھ حاصل نہیں، نہ ان کو کچھ اٹھائے۔ اس لیے کہ جب کوئی شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے یا تندرست ہو کر جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیتا ہے یا جان بوجھ کر زکوٰۃ چھوڑ دیتا ہے یا جان بوجھ کر حج چھوڑ دیتا ہے، اسلام سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے کہ اسلام کی بنیاد ان چیزوں کے اوپر رکھی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ دوسرے گناہ جتنے ہیں، کوئی گناہ زنا کر سکتا ہے، کبیرہ گناہ ہے، ہو سکتا ہے اگر شادی شدہ ہے تو اس پر رجم کیا جائے، لیکن ہے وہ مسلمان۔ اگر وہ چوری کرتا ہے گناہ گار ہے مگر مسلمان، مگر نماز چھوڑ دیتا ہے تو بنیاد ڈالی نا، بنیاد ڈالی اس نے، روزہ جان بوجھ کر رکھا، اسلام کی ایک بنیاد اس پہ ڈالی۔ ہاں اگر کسی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکا، بیمار تھا، صبر کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فوت ہو جائے اس کے ذمہ روزے ہو، اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ گھر کے افراد خصوصاً جو وراثت میں حصہ لیتے ہیں، وراثت کا حصہ لیتے ہیں تو روزوں کا حصہ بھی لو تاکہ برابر ہو جائے تو وہ روزے ان پر رکھنے چاہیے۔ نماز عصر کا وقت کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ نماز جلدی پڑھتے ہیں، ترمذی ابو داؤد وغیرہ میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب ہر چیز کا سایہ اس پہ برابر ہو جاتا تھا۔ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جس وقت سورج عین سر پر ہو اس وقت بھی ہر چیز کا تھوڑا سا سایہ باقی ہوتا ہے، اس کو سایہ اصلی کہتے ہیں۔ وہ ساتھ ملا کر جو بھی چیز ہے اس کا پورا سایہ، جب یہ اتنا سایہ ہو جائے تو اثر کا وقت بڑھ جاتا ہے، یعنی جو چیز ہے اس کے برابر کا سایہ جمع، سایہ اصلی کیا مطلب؟ جب سورج عین سر پر ہو اس وقت جتنا تھوڑا وہ سایہ ہو جاتا ہے، دونوں کو ملا لو تو وہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ اور ختم کب ہوتا ہے؟ جو اس کا افضل وقت ہے، جو صحیح ہے، مکروہ وقت نہیں ہے، وہ ہر چیز کا سایہ دو گنا ہونے کے وقت ہوتا ہے، دو گنا ہو جاتا ہے سایہ چیز کا اور اس کے ساتھ سایہ اصلی ہو تو عصر کا افضل وقت ختم ہے۔ لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے اگر ایک رکعت پڑھ لے اور باقی 3 سورج غروب ہوتے ہوئے یا بعد میں پوری ہو تب بھی نماز اس کی ہو گئی۔ لیکن فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، وہ بیٹھا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے جب سورج غروب ہونے لگے نا تو شیطان سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ سورج کی پوجا کرنے والے اس وقت سورج کو سجدہ کرتے ہیں، تو شیطان سامنے آ جاتا ہے کہ مجھے یہ سجدہ ہو جائے۔ مقصد جب سورج زرد ہو جاتا ہے پھر اٹھ کر 4 ٹھونگے مارتا ہے، اللہ کا ذکر اس میں کم کرتا ہے۔ سجدے تو آپ ہوتے ہیں مگر آپ نے ان کو کتنے شوق دیے؟ 4، کیونکہ سجدے سے اٹھ کر وہ بیٹھ رہی نہیں اچھی طرح سے، تو دونوں سجدوں کو ایک ٹھونگا قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس لیے ہمارے جو وقت ہے اصل پہ اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو چھپا ہوا تھا اس میں وہ 15-20 منٹ کا فرق تھا، وہ جلدی تھا۔ اب بھی بات کر رہے وہ وقت ہے جو جلدی کرے، لیکن ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے صحیح وقت پر پڑھتے ہیں۔ اگر تجربہ کرنا ہو تو کسی ہموار جگہ پر ایک لکڑی گاڑ لو، لکڑی گاڑ کر تو دیکھو صبح کے وقت اس کا سایہ مغرب کی طرف ہو، اچھا پھر وہ کم ہوتا ہوتا وہ آپ نے لکڑی اتنی لینی ہے جو گول دائرہ جو ہے نا درمیان میں اس لکڑی کو رکھیں تو چاروں طرف اس کو گھما لیں، اتنی لکڑی اور دائرے کے برابر۔ تو جب سایہ
وہ لمبا ہوگا، اس دائرے سے باہر ہوگا۔ جب وہ اس دائرے کے اندر داخل ہونے لگے نا، وہاں ایک نشان لگا، پھر کرتا ہے چھوٹا ہو، پھر وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، بڑھنا شروع ہو جائے گا، بڑھتے بڑھتے اس دائرے سے نکلے گا، جہاں سے نکلے وہاں بھی ایک لکیر لگا، ان دونوں لکیروں کے درمیان پرکار کے ساتھ درمیان میں سیدھی لکڑی کی طرف لکیر لگا، یہ ہے سایہ اصلی۔ اس وقت یعنی جتنا کو سایہ باقی ہے، جتنا کو سایہ، وہ سایہ ہے وہ زوال کا سایہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اثر کا اول وقت بھی نکال سکتے ہیں، اثر کا آخر وقت بھی نکال سکتے ہیں۔ زکوٰۃ بغیر حساب کے دی جا سکتی ہے۔ معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ کئی اللہ کے بندے ایسے کہ وہ کل مال کا 30واں حصہ نکال دیتے ہیں، حساب کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہر چیز دیکھی 30واں حصہ نکال دیتے ہیں، نہ کرے حساب کیا پڑتا۔ لیکن حساب نہ کر کے جتنی ہونی چاہیے تھی اس سے کم دے تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تو جو حساب کے بغیر دیا، سب کچھ حساب کے بغیر۔ کہتے ہیں یہ جو دماغ ہے نا، اس کے اندر جو اللہ نے مرض رکھا ہے، اس کے لاکھوں کروڑوں خلیے ہیں، جن کو ساری زندگی میں صرف انسان 5-7 خلیے استعمال کرتے، بس اتنا کچھ۔ اب انسان کو اللہ نے جو عطا کی ہے مردمی قوت، ایک منی کے اندر لاکھوں ذرے ہوتے ہیں، جن میں سے ہر ایک جو ہے وہ انسان پیدا ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو استعمال بچے کسی کے 3 ہے، کسی کے 4 ہے، کسی کے 7۔ ہر نعمت اللہ نے اتنی دی ہے، اتنی دی ہے، کوئی حساب ہی نہیں۔ تو ہم حساب کریں اس مقصد کے لیے کہ اصل سے بھی کم دینا پڑے تو بہتر کمیونٹی کی یاد رکھنا ہے۔ البتہ اگر وہ حساب موٹا اس لیے لگاتا ہے کہ کوئی بات بھی زیادہ چلا جائے گا تو اللہ کے راستے میں ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرض نہیں۔ اگر کوئی آدمی کہے جیسے ختم سورہ فاتحہ کے بعد داخل ہوا تو اس کو ثنا اب پڑھنا چاہیے، ثنا پڑھنا پڑے، ثنا نہ بھی پڑھے تو نماز ہو جاتی، فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کے پاس 6 دکانیں ہیں، ان میں ایک بیٹے اور 3 بیٹیوں کو دینے ہیں برابر، جو 2 دکانیں باقی ہے بیچ کر مکان خریدا، اب یہ مکان بیٹیوں کی رضامندی کے ساتھ بیٹے کے نام کرتی ہے، کیا یہ تقسیم درست ہے؟ اچھا 6 دکانیں ہیں، ایک بیٹے کو دے دی اور 3 بیٹیوں کو دے دی، ٹھیک ہو گیا، ایک ہو گیا۔ جو 2 دکانیں باقی ہیں وہ مکان خریدا، مکان بیٹیوں کی رضامندی کے ساتھ بیٹے کے نام کرے، اگر حقیقی رضامندی ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایسا کیوں نہیں ہے کہ بیٹوں کی رضامندی سے بیٹیوں کو دے دیا جائے؟ یہ کمی ہے۔ جہاں ہوتا ہے بیٹیوں کو ہی راضی کر کے بیٹوں کو ہی دیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو یا آپ نے زندگی میں کبھی سنا ہو کہ فلاں صاحب کے بیٹوں نے کہا کہ ہم پر تو اللہ کا فضل ہے، چلو یہ سنا کبھی؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بیٹیوں کی رضامندی جعلی ہے، اصلی نہیں ہے۔ جو بیٹی دیکھو ہم سب کی بہنیں ہیں، بچپن میں آپ کو یاد ہے، بلکہ جوانی میں بھی 10 روپے بھی بہن بھائی کو نہیں چھوڑتے کہ میرے پیسے مجھے دو، اور وہ کروڑوں کا لاکھوں کا مکان خوشی سے چھوڑ دیتی۔ ورنہ یہ اکثر جھوٹ ہے، غلط گالی ہے۔ اس وجہ سے ہو سکتا ہے وہ راضی ہو کر دے دے کہ چلو ابا نے کچھ تو دے دیا، چلو اس وجہ سے ابا پڑھنا، ان کی مرضی۔ ابا کو بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے، قیامت کے دن بیٹوں نے کوئی چرا لینا ہے، اس کو چاہیے کہ سب کے درجہ برابر تقسیم کرے اور جعلی رضامندی کو پیش، بلکہ بیٹوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے کہ بیٹوں تم تو کمائی کر سکتے ہو، یہ تمہاری پہن ہے، ان کو دے، ایسا کوئی نہیں کرتا۔ دین اسلام میں منہ بولے بہن بھائی کی کیا حیثیت؟
اللہ نے فرمایا وہ جن کے بیٹے ہیں نا وہ ان کے ہی بیٹے ہیں، جن کے بھائی ہیں ان کے بھائی ہیں۔ منہ سے کہنے کے ساتھ کوئی بھائی بنتا ہے، نہ بہن بنتی ہے، نہ بیٹا بنتا ہے، نہ بیٹی، نہ ماں بنتی ہے، نہ باپ۔ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اللہ کے یہاں اس کی کچھ حیثیت نہیں ہے۔ وہ تک جائے اعتکاف میں کس وقت داخل ہو۔ اصل میں حدیث کے اندر الفاظ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر اعتکاف کی جگہ میں داخل ہوتے تھے۔ اب فجر کی نماز کئی لوگوں نے اس کا حل کیا اور اس میں یہ ذکر نہیں کہ وہ کون سی فجر، 20ویں کی فجر تھی کہ 21ویں کی، صرف یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر داخل ہوتے تھے۔ اب اگر فجر کی نماز 21ویں رات کی صبح کو نماز پڑھ کر داخل ہو تو وہ رات جس میں لیلۃ القدر کی بہت ہی امید ہے 21ویں رات، وہ پھر وہ اعتکاف میں نہیں آتی۔ اس کا حل پھر لوگوں نے یہ سوچا کہ 20ویں روزے کو عصر کے بعد مسجد میں آ جاؤ، رات مسجد میں ٹھہرے رہو، مگر اعتکاف کی جگہ میں داخل نہ ہو، اور جب رات گزر جائے تو فجر کی نماز پڑھ کر اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جائے۔ اور دوسرے علماء نے یہ فرمایا کہ نہیں، یہ غلط ہے، 20ویں کی فجر کو نماز پڑھ کر اعتکاف میں داخل ہو جاؤ، یہ دن تمہارا اعتکاف میں گزرے، جگہ سے بھی مانوس ہو جاؤ گے، رات آگے آئے گی تو اعتکاف میں گزرے گی۔ یہ بات ہمیں تو زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، باقی اگر کسی کو وہ دوسری بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے اس کی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں تو یہ بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے۔ کیا ڈسپنسری کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ ڈسپنسری کو زکوٰۃ نہیں لگتی، کسی اور کو دیں، وہ چاہے تو دے۔ بھائی ڈسپنسری میں اگر صرف مسکین لوگ ہی دوا لیتے ہو پھر تو لگنی چاہیے، لیکن اس سے مسکین بھی لیتے ہیں اور امیر و ہر ایک اس سے لیتا ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ سے بچنا چاہیے۔ اور یہ جو کہہ رہا ہے کسی اور کو دو، وہاں ہمارے گجرانوالہ میں نا ایک مسجد ہے، مدرسہ ہے، اس مدرسے کے مثال مسجد بنائی تھی، تو انہوں نے وہاں کے ایک طالب علم نے مجھے یہ بات بتائی کہ انہوں نے کافی رقم اکٹھی کر کے نا صدقات جمع کر کے تو پھر وہ کئی لاکھ روپے ایک طالب علم کو کہا تو مسکین ہو، یہ میں نے تمہیں دی، اور اس کو پہلے کہا کہ تم نے یہ مسجد کے لیے رقم کر دی۔ سمجھے گا؟ اگر حقیقت میں آپ اس کو دے رہے ہیں، جس کو لاکھ روپیہ ملے وہ 14 لاکھ روپے سے لکھا ہے، کبھی نہیں دے گا، کبھی نہیں دے گا۔ اس کو پتا ہے کہ یہ لاکھ روپیہ مجھے کیوں دیا جا رہا ہے، وہ ٹھیک کرنے کے لیے نہیں دیا جا رہا۔ ایک صاحب بہت بڑے گزرے ہیں، ایک یہ 4 مذہبوں میں سے ایک مذہب تھے، وہ بہت بڑے ستون سمجھے جاتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ سال بھر جتنا ان کا مال سونا چاندی ہوتا تھا، سال سے ایک دن پہلے وہ بیوی کو ہبہ کرتے تھے، زکوٰۃ ختم ہو، سال پورا ہو تو زکوٰۃ کرے گی۔ اگلے سال بیوی سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے وہ خاوند کو ہبہ کر دے، وہ بھی زکوٰۃ کر دے۔ ایک بزرگ سے انہوں نے پوچھا، اپنے ایک بزرگ سے، میں کہا تو یہ ٹھیک ہے نا، یہ تو فقہ کی بات ہے، بڑی سمجھداری کی بات ہے۔ نہ بھائی یہ سمجھداری کوئی نہیں، یہ ہیلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہیلوں کو بہت جانتا ہے۔ انسان ہو سکتا ہے اس کو ہیلے کو پتہ نہ چلے، مگر اللہ تعالیٰ کو ایسے ہیلے جن سے انسان فرائض کو ختم کرتا ہے بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ کیا عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے؟ نہیں، قرآن میں ہے وہ انتم عاکفون فی المساجد، اپنی بیویوں کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو۔ تو کسی کے گھر جا کر اس کے دروازے پر کٹا جاتا ہے نا، دھرنا دیا جاتا ہے، تو کسی کے گھر جا کر دیا جاتا ہے۔ اپنے گھر دھرنا کیا ہو، اپنے گھر تو ہر کوئی رہتا ہے، دھرنا ہے اعتکاف اللہ کے سامنے کہ میں بیٹھا ہوں، میں نے اپنی جو ضرورت ہے، اپنی مسکینی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے میں تیرے دروازے پر آ کر بیٹھا ہوا ہوں۔ اس لیے عورت کا بھی امہات المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں
وہ مسجد میں اعتکاف کرتی تھی۔ کوئی اگر کہے جی حالات خراب ہیں، بازار میں تو حالات سب ٹھیک ہے، وہ سب شاپنگ کرتی ہے، جہاں لاہور میں سخت ہجوم ہوتا ہے نا، بالکل کندھے سے کندھا دھکے کھاتا ہے، وہاں عورتوں کے مسجد میں جانا جمعہ پڑھنے کے لیے بھی جائز نہیں، اعتکاف بھی جائز نہیں۔ اگر خطرہ ہے تو ضروری نہیں اعتکاف نہ بیٹھو، تو عورتوں کے لیے ضروری تو نہیں۔ روزے میں کان، ناک، آنکھوں میں ڈراپس ڈال سکتے ہیں؟ ہم بھی ڈال سکتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر کے پاس بریلویوں کے علاوہ کوئی مسجد نہ ہو تو بندہ نماز گھر میں پڑھ سکتا ہے یا ان کے پیچھے پڑھ؟ دور تک ہے حدیثوں کی مسجد نہیں ہے۔ اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو مجبوری ہو تو پھر تو مسلمان نماز پڑھ لیں تو پڑھ لیں، لیکن ان بھائیوں کی نماز وہ اللہ کے رسول نے جو بتایا تھا نا، جس نے سجدے کے درمیان تسلی سے نہیں بیٹھا، رکوع سے اٹھ کر تسلی سے کھڑا نہیں ہوا، آپ نے بلا کر اس کو بلوایا تو دوبارہ پڑھ تو انہیں پڑھی ہوئی 3 دفعہ اس کو پیچھے ہٹا کر اصلی جب بتایا تو اطمینان بتایا، اطمینان کہ اچھی طرح رکوع میں مطمئن ہو جاؤ، پھر کھڑے ہو کر مطمئن ہو جاؤ، سجدے سے اٹھ کر بیٹھو تو مطمئن ہو جاؤ۔ اس لیے اس کو مستقل طور پر اپنی نماز کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ وطر کے دعا رکوع سے پہلے کرنی بہتر ہے یا رکوع کے بعد؟ دونوں میں افضل عمل کون سا ہے؟ افضل تو پہلے ہی معلوم ہوتا ہے، لیکن بعد بھی جائز ہے، دونوں طریقوں سے درست ہے۔ اس عورت کے لیے کیا حکم ہے جو اپنے شوہر سے کے پیسے بغیر اجازت اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتی ہے اور شوہر پوچھتا ہے تو کہتی ہے میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے؟ یہ تو بالکل خیانت ہے بھائی۔ کب خرچ کر سکتی ہے؟ اگر خاوند کی اجازت واضح ہو یا اس کو یہ معلوم ہو کہ میرا خاوند اس سے برا نہیں بناتا، اس نے اجازت دے رکھی ہو تو ٹھیک ہے، یہ خیانت ہے۔ کچھ لوگ چوری کی بجلی استعمال کرتے ہیں، ایسے بندے کی عبادت تک کیا بنے گا؟ نماز قبول ہوگی یا نہیں؟ چوری تو چوری ہے، قبول کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے، میں بیچارہ کیا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال حرام کام سے عبادات کے اندر نقص ضرور واقع ہوتا ہے۔ سجدہ تلاوت کرنا فرض ہے یا سنت؟ سنت ہے، کیونکہ بعض اوقات اللہ کے نبی نے سجدہ تلاوت نہیں کیا، اور حضرت عمر نے صاف فرمایا، بات میں ہے کہ ہم سجدے کے ایسے گزرتے ہیں، جو سجدہ کرنے اچھا ہے نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مسجد کا جو چندہ آتا ہے، کچھ لوگ مسجد کے لیے پیسے دے جاتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی پتہ نہیں اس کی کمائی کیسی ہے، ایسے مال کا کیا کیا جائے، مسجد میں خرچ کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چندے کی اپیل کرتے تھے تو چھلنی کوئی لگاتے نہیں تھے کہ اس میں سے چھن کر کوئی چیز آئے کہ یہ حلال ہے حرام نہیں ہے، پھر وہ چھاننا لگاتے تھے یا ایک آدمی کھڑا کر دیتے تھے تو پہلے تحقیق کرے پیسے کم جائے، وہ اس نے پیسے دے دیے۔ پیسے ایسی چیز ہے جو فی نفس سے ہی حرام نہیں، جس طرح خنزیر حرام ہے، مردار حرام ہے، غیر اللہ کے نام کی چیز حرام ہے، خون حرام ہے، پیسہ اس طرح حرام ہے، یہ تو نہیں ہے، صرف کمائی کی وجہ سے اس کی حرمت ہوئی ہے اس بندے کے لیے جس نے کمائی کی ہے۔ اب جب وہ آگے دیتا ہے تو وہ تو کسی حرام طریقے سے نہیں لے گا، اس نے تو ترغیب دی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس نے خرچ کر دی، اس کا قبول نہیں ہوگا، لیکن اس نے دیا ہے تو فی نفسی تو حرمت والی چیز رہے گی، وہ استعمال کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عورت کی دعوت قبول کی، قرآن میں لکھا، حدیث میں لکھا، حالانکہ قرآن میں لکھا ہے کہ یہودی سود کرتے ہیں، حرام کرتے ہیں، لیکن دعوت کی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبول کرا۔ اعتکاف نفلی عبادت ہے یا سنت؟ اگر کوئی شخص بغیر کسی مجبوری یا بیماری کے اعتکاف توڑ کر چلا جائے تو اس کا کوئی کفارہ ہے؟ اعتکاف صرف ایک صورت میں فرض ہوتا ہے، وہ یہ ہے کوئی شخص نظر مانے کہ یا اللہ میں تجھے خوش کرنے کے لیے
نظر مانتا ہوں کہ میں احترام کروں گا، یہ نظر ہے نظر مطلق، کوئی شرط نہیں اس میں۔ ایک شخص شرط کے ساتھ کروں گا اعتقاد مند، یا اللہ اگر میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں ماہ رمضان میں اعتکاف کروں گا، یہ جو ہے نا نظر اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس لیے پاس نہیں کرنا کہ وہ اعتکاف کرتے، اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی کے اعتکاف؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نظر مت مانو، لیکن جب مان لے تو اسے پورا کرنا فرض ہے۔ یہ اعتکاف فرض ہے جو نظر مانے شرط کے ساتھ، اور ایک ہے جس نظر پر اللہ خوش ہوتا ہے بغیر شرط کے کہے یا اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے اس کا اعتکاف بیٹھنا ہے، اب یہ واجب ہو گیا اس پر، یہ اعتکاف کرنا ہے۔ ویسے اگر کوئی شخص اعتکاف بیٹھے وہ فرض نہیں ہے، سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، چھوڑنا چاہے اٹھ کے چلا جائے اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن اگر نظر کا کفارہ ہے تو اسے پورا کرنا فرض ہے، اگر نہ کر سکے تو اس کی ادا دینا فرض ہے۔ کیا جوا کھیلنے والے سود خور کے گھر کا کھانا جائز ہے؟ اگر آپ مہمان ہیں تو آپ کا حق ہے، کھانا اگر حرام ہے خنزیر کا گوشت تو نہ کھاؤ، لیکن اگر ایسا نہیں تو مہمان کا حق ہے، یہ تو اپنا حق کھا رہا ہے، یہ اپنا حق کھا سکتا ہے۔ رمضان میں شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے تو جنگ بدر میں شیطان مشرکین کے پاس کیسے آیا؟ شیطان بھائی تین قسم کے، اچھی طرح سمجھو، مجھے بھی بڑی مدت کے بعد اس کا صحیح جواب معلوم ہوا۔ شیطان تین قسم کے ہیں، ایک ہے شیطانوں کا بڑا شیطان ابلیس، پھر اس کے بعد کچھ شیطان ہیں عام شیطان، اور کچھ شیطان ہیں اس کی پارلیمنٹ کے ممبر جو بڑے بڑے سرکش شیطان ہیں، وہ شیطان۔ کتنی قسم کے ہو گئے؟ تین، ایک ابلیس، ایک کھڑپیر شیطان، اور ایک عام شیطان۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے، اللہ نے کہا جا تجھے مہلت ہے۔ اب اس کا سنو، ابلیس کو نہیں جکڑا جاتا کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک مہلت دے چکا ہے۔ جو کھڑپیچ ہیں وہ باندھ دیے جاتے ہیں، جو عام شیطان ہیں وہ کھلے رہتے ہیں، سمجھ؟ اب ساری حدیث ملاؤ۔ جو بدر کے دن آیا تھا وہ بڑا ابلیس تھا جس کو قیامت تک کے لیے کرنا، اور جو آیا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صدقہ فطر جمع کر کے پہرا دے رہے تھے نا، اور ایک شیطان آیا اور اس نے دامن میں بھرنا شروع کر دیا 3 راتیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شیطان تھا، یہ عام بیچارہ 3rd نمبر کا شیطان تھا، اور جو سرکش شیطان اس کے علاوہ ہوتے ہیں نا وہ باندھ دیے جاتے ہیں۔ دلیل اس کی عام جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی کتنے ہی بے نماز ہیں جن کے قدم خود بخود مسجد کی طرف اٹھ جاتے ہیں، اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے؟ رمضان ختم ہونے کے ساتھ ہی اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کچھ شیطان جو بڑے سرکش ہیں، حدیث میں بھی آتا ہے کہ مرادت الجن جو ہے نا شیطان سرکش، وہ جکڑے جاتے ہیں۔ عام جو 3rd کلاس شیطان ہے وہ پھرتے رہتے ہیں، اور اسی طرح جو بڑا ابلیس ہے وہ بھی بدر کے دن آیا تھا۔ تمام حدیثوں کے درمیان تطبیق کس طرح دی جا سکتی ہے؟ ایک شخص جو گناہ کرتا ہے پھر نماز بھی پڑھتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، کیا اس کے لیے معافی ہے؟ ہاں بھائی، وہ کون ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ ہر بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ تو ہر بندہ کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے گناہ کی کوئی اتنا نقصان نہیں، اس پر اصرار کا خطرہ ہے، ڈٹے رہنا۔ گناہ کرتے ہی اللہ سے معافی مانگ کر رک جائے تو وہ گناہ انسان کے لیے بعض وقت اللہ کی مہربانی کا سبب بن جاتا ہے کہ میرا بندہ گناہ کر کے پچھتاتا ہے، منتیں مجھے کرتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل و کرم ہوتا ہے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، کیا یہ درود پاک حدیث سے ثابت ہے؟ یہ تو شعر ہے نا،
نبی پاک کو شعر کہتے ہی نہیں تھے. وما علمناه الشعر، ہم نے اپنے حبیب کو شعر نہیں سکھایا. وما ينبغي له، اس کے لائق بھی نہیں ہے. ان هو الا ذکر وقرآن مبین. تو یہ ویسے اس میں کوئی شرک کی بات نہیں، جو پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ جو قصیدہ ہے نا پورا شاعر کا، اس میں صاف ہی شرک کیا ہے. آگے جا کر کہتا ہے مالی الوذ بہ سوا کا عند حلول الحادث الامامی. جب کوئی بہت بڑی مصیبت مجھ پر آ کر گرتی ہے تو یا نبی آپ کے سوا میں گھر بتا کس کی پناہ لوں، میں آپ ہی کی پناہ لیتا ہوں. بتاؤ بھائی، جب سب سے بڑی مصیبت آ پڑے تو کس کی پناہ لینی چاہیے؟ اللہ کی. اور یہ قصیدہ کہتا ہے کہ نبی کی پناہ لینی چاہیے. یہ غلط بات ہے. کیا ہم زکات، کیا مرد لال رنگ کا کپڑا پہن سکتا ہے؟ بالکل پہن سکتا ہے. حدیث میں ہے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک چاندنی رات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ پہنا ہوا تھا غلہ، نیچے تہبند بھی سرخ تھی، اوپر چادر بھی سرخ تھی، اور چاند تھا چودھری کا. تو میں چودھری کے چاند کو بھی دیکھتا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، تو کبھی اس کو دیکھتا کبھی اس کو دیکھتا. تو میرے دل نے فیصلہ یہی کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. سبحان اللہ. تو سرخ سوچ کر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، زعفران مالٹا رنگ ہے، یہ زعفران کا رنگ ہے، یہ مرد کے لیے حرام ہے. یہ جو پہنتا ہے نا مردی پہنتا ہے، جو بھی پہنتے ہیں جو رنگ، یہ حرام ہے مسلمان کی بچائے کے لیے. اچھا جی. 7 راتوں میں ہم 8 تراویح کے بعد فجر سے پہلے پڑھتے ہیں. اس وقفہ کے دوران نمبر پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، پابندی نہیں ہے. کیا مرد لال رنگ کا کپڑا ہی دو گے؟ کیا ہم زکوٰۃ کے پیسے سے افطاری کروا سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. ایسے دوسرے پیسوں سے افطاری کرانی چاہیے. کیا اللہ کے لیے لفظ خدا استعمال کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ ایسا لفظ ہے جو دوسری زبان میں ایسی کسی ہستی پر بولا جائے جو دو ہوں. مثلا ہندوؤں کا ہے اوتار، ان کے کئی ہیں، اس لیے کہنا رام بلی کرے گا، رام اللہ کہنا جائز نہیں ہے. اسی طرح سے دوسرے جو الفاظ ہیں. لیکن اگر وہ لفظ عربی میں ترجمہ کریں تو وہ اسی کا ہی ترجمہ ہو. مثلا رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا. تو اگر کوئی شخص ہے پالنے والے کی قسم ہے، کوئی غرض کی بات نہیں. خدا بھی اسی طرح فارسی میں مالک کو کہتے ہیں. بے خدا کہتے ہیں جو گاؤں کا مالک نمبردار. نا خدا ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، نا خدا کہتے ہیں جو کشتی کا مالک ملا ہو. اور مطلق خدا جو ہے مالک ہے اللہ تعالیٰ. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کو خدا کہہ لے کوئی جرم کی بات نہیں، لیکن اللہ کا سب سے اعلیٰ نام لفظ اللہ ہے، وہی کہنا چاہیے. بہتر وہی، دوسرے سے بچنا چاہیے. قصر نماز کی مدت کیا ہے، یعنی کتنے دن قصر کر سکتے ہیں؟ جیسے ہمارے کچھ بھائی چائنا جاتے ہیں، ان کا ویزا 30-40 دن کا، 30 دن ہو، 40 دن ہو، مہینہ ہو، جب تک گھر واپس نہ آئے. سفر ہے، مسافر ہے. کوئی شخص نہیں کہتا کہ وہ چائنا کے مقیم ہو گئے. ہر شخص یہی کہے گا جو وہاں مسافر ہے. اس لیے یہ 30 دن کی یا 15 دن کی جو بات کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے. بیوی کے ساتھ دخول نہیں ہوا بلکہ 15-20 منٹ تک بوس و قرار کرتا رہا، کیا روزہ ٹوٹ گیا؟ اگر انزال نہیں ہوا، فارغ نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا، روزہ اس کا درست ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.